میں احمدی مومن و مسلم موحد اور مواحد ہوں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پہلی ہی ابتدا میں آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھی ہے۔ جس آیت پر آپ بحث کرنے کے لیے آئے ہیں وہ آیت ہی غلط پڑھی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ظلال مبین نہیں ہے، ظلال مبین ہے، ضاد ہے یہ۔ اسی طریقے سے اور آپ نے جو حدیث بھی پڑھی ہے اس میں بھی غلطیاں کی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس آیت پر آپ عامر حق کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ آیت بھی آپ نے صحیح نہیں پڑھی۔ میں احمدی مومن و مسلم موحد اور مواحد ہوں، اور نام میرا محمد رفاقت احمد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے میری کہ روز حشر کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امام مہدی علیہ السلام کی شرائط رفاقت مجھے پیش نصیب کرنی ہو۔ ہے، شرائط اللہم پیش کرنی ہے، آمین۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب شرائط سنیں۔ اس گفتگو میں جو ہمارا مکالمہ ہوگا کسی کی عزت مجروح نہ ہو کسی بھی طرف سے، بدتمیزی کی شکل یا کسی کے بزرگ کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج کا موضوع یہی ہے کہ وآخرین منہم، اس کے بارے میں جماعت احمدیہ کا موقف اور آپ کا موقف کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ڈیبیٹ کے درمیان، مکالمہ کے درمیان کسی اور کو بولنے کا اختیار نہ ہوگا، ورنہ اس طرح کوئی مزہ نہیں رہتا، مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فرمائیں۔ جی میرے پیارے بھائی، مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں۔ سب سے پہلے تو متعلقہ قرآن مجید، قرآن حکیم کی وہ دو آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو زیر باس ہیں، اس کے بعد ترجمہ، پھر میں اسی ترتیب سے اسی ٹائم میں آپ سے بات کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ان دونوں آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اور دوسروں میں بھی رسول مبعوث ہوگا یا ہوں گے جو امیین سے نہیں ملے، یہ میرا ترجمہ نوٹ کیجئے گا، وہ کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اس ترجمہ کے بعد اور اس تلاوت کے بعد حضرت مرزا صاحب اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں پھر علیہ السلام کہوں گا، چونکہ دل میں نے تو میں نے کہہ دیا ہے۔ میں آپ کی تحریر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ تتمہ حقیقت الوحی میں ارشاد فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 502، اور الگ سے اگر حقیقت الوحی اس کا تتمہ صفحہ 67 ہے۔ فرماتے ہیں کہ رجل فارس اور مسیح موعود ایک ہی شخص کے نام ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک اور فرقہ ہے جو بھی ظاہر نہیں ہوا
یہ تو ظاہر ہے کہ اصحاب وہی کہلاتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ اصحاب وہی کہلاتے ہیں جو نبی کے وقت میں ہوں اور ایمان کی حالت میں اس کی صحبت سے مشرف ہوں، اس سے تعلیم اور تربیت پاویں۔ پر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بروز ہوگا، اس لیے اس کے اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کہلائیں گے۔ آیت ممدوعہ بالا میں یہ تو نہیں فرمایا گیا وآخرین من الامت، بلکہ یہ فرمایا ہے وآخرین منہم، اور ہر ایک جانتا ہے کہ منہم کی ضمیر اصحاب کی طرف ہے، رضی اللہ عنہ۔ اب اس کے بعد آپ نے 1 اپریل کی ایپیسوڈ میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ وآخرین منہم کا عطف جو ہے امیین پر ہے، تو اس طرح میرا کام بڑا ہی آپ نے آسان کر دیا ہے۔ چونکہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ مفسرین سابقہ نے کس طرح عطف یہ جو ہے، کسی نے یزکیہم پہ ڈالا، کسی نے یعلمہم پر ڈالا، وغیرہ وغیرہ 6 ہیں اس کے، لیکن آپ نے میرا کام یہ بہت آسان کر دیا کہ اس کا عطف جو ہے وہ امیین پر ہے۔ اور جناب من، چونکہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے اور امیین جو ہے معطوف علیہ ہے، وآخرین جو ہے یہ معطوف ہے، اور قواعد نحوی و منطق کی روح سے آخرین کا عطف جو ہے امین پر میں نے ثابت کرنا ہے۔ فعل باسا جو ہے یہ مقدر ہے اور اس کا مفعول بقرینہ ہے، سابق فقرہ میں جو کانٹیکسٹ آیا ہے اس لحاظ سے اس میں سے اسم نکلے گا، یعنی معطوف علیہ اور معطوف میں ایک نکلے گا اسم، اور وہ لفظ ہے رسول، رسولہ، یہ ہے جناب نکرہ۔ اور تقدیر عبارت اس آیت کی یوں ہوگی، یہ توجہ سے سنیے گا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم وبعث فی آخرین رسولا منہم، تو یہ اس کی تقدیر آیت ہے۔ اب جناب میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں دلائل جو ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث پیش کروں گا اور اہل تشیع سے ہے، وہ مجمع البیان سے، تفسیر عمدۃ البیان سے، صافی سے، حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ وآخرین منہم سے مراد اجمی لوگ مراد ہیں۔ ظاہر ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس میں سے تھے، عربی نہ تھے، اجمی تھے، اور اس کی تشریح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے، یعنی یہ الفاظ جو حضرت امام باقر کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان فی السریہ لنالہ رجال من ہؤلاء، کہ اگر ایمان جو ہے یہ سریا پر بھی چلا گیا، اور ایک اور روایت ہے اس میں ایمان کے بدلے علم کے الفاظ آتے ہیں، تو رجال جو ہیں بہت سارے عظیم آدمی جو ہیں تم میں سے، یعنی حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اجمیوں میں سے اس کو واپس لے آئیں گے۔ اور امام بخاری نے اس سلسلے میں حدیث نقل کی ہے اپنی بخاری شریف میں، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں سوائے ایک لفظ کے کہ لو کان الایمان معلقا بسریہ لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، کہ جب ایمان اٹھ جائے گا یا علم اٹھ جائے گا تو دوبارہ قائم کرنے والا موعود سلمان فارسی کی میں سے ہوگا، ان لوگوں میں سے ہوگا
عربی نہیں ہوگا، اجمی ہوگا. یہ بھی دلیل جو ہے. اس کے بعد میں آپ سے دوسری بات یہ عرض کروں گا. جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، 52 منٹ ہو گئے، اوپر دیکھیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، آپ کا مائک میں نے میوٹ کیا، آپ کا ٹائم ہو گیا. شاباش. ٹھیک ہے پیارے بھائی، اب خاموش ہو جناب جائیں. سنیں جی، بہت شکریہ. سنیے گا ذرا. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بھی اعتراض آپ نے میرے 3 پروگراموں کے اوپر نہیں کیا. دعویٰ یہ تھا، بلکہ دعویٰ بھی پیش نہیں کیا، معذرت کے ساتھ مسلمات بھی پیش نہیں کیے، مگر میں چھوڑ رہا ہوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو ٹپیکل ڈبیٹ کے طور پر لوں تو میں آپ کو ایک لمحہ نہ چلنے دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی ہی ابتدا میں آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھی ہے. جس آیت پر آپ بحث کرنے کے لیے آئے ہیں وہ آیت ہی غلط پڑھی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ظلال مبین نہیں ہے، ضلال مبین ہے، سواد ہے یہ. اسی طریقے سے اور آپ نے جو حدیث بھی پڑھی ہے اس میں بھی غلطیاں کی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جس آیت پر آپ عامر حق کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ آیت بھی آپ نے صحیح نہیں پڑھی. تو اگر میں ٹپیکل ڈیبیٹر ہوں تو میں یہیں آپ کو پچھاڑ کر رکھ دوں اس حوالے سے کہ آپ نے آیت بھی غلط پڑھی ہے. مگر چونکہ میرا مطمع نظر یہ نہیں ہے، میرا مطمع نظر ہے چیزوں کو کھل لینے دینا، بات ہو لینے دینا، تاکہ چیزیں نکھر کر سامنے. آپ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں جناب 3 پروگرام دیکھے ہیں اور آپ نے بونگیاں ماری ہیں اور آپ نے کوئی چیز بیان نہیں کی. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے ایک بھی چیز نہیں بیان کی. میوٹ کریں نا یار، ڈسٹرب نہ کریں مجھے. آپ نے ایک بھی چیز بیان نہیں کی جس چیز کے اندر آپ میرے اس استدلال سے کوئی اعتراض کھڑا کر سکتے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ احمدی دوستوں کا اپنا مطالعہ نہیں ہے. یہ مکھی پر مکھی مارنے کے عادی ہیں، اسی لیے ان کو میرے کسی بھی گفتگو کا جواب نہیں دے سکے. جو میں نے 3 پروگرام کیے ہیں، کسی مائی کے لال کے اندر دم نہیں ہے کہ ان ایک ایک اعتراض کے اوپر وہ اعتراض کر، ایک ایک سوال کے اوپر، ایک ایک جواب کے اوپر وہ اعتراض میرا کھڑا کر دے. جو میں نے 5 نکات کے اندر جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا ہے اس استدلال کو، کسی کے اندر بھی ہے تو وہ ان میرے قائم کیے ہوئے سوالات کا جواب دے. اب آتے ہیں آپ نے جو نکات پیش کیے. سب سے پہلے آپ نے قرآن کی تلاوت ہی غلط کی ہے، جس پر مجھے نہیں لگتا مجھے اس کے بعد آپ سے بات کرنے کی ضرورت تھی، مگر پھر بھی ہمارے ناظرین آئے ہیں تو ان کو کچھ سیکھنے سکھانے کا معاملہ ملنا چاہیے. دوسرا آپ نے کہا کہ وہ جو رسول آئے گا نا جی وہ امیین، ایک جو رسول آئے گا دوسرا وہ امیین میں سے نہیں ہوگا. یہ کدھر سے ہے جی؟ یہ کدھر لکھا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ترجمہ کہاں سے کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ آیت ہے جس کے اوپر بات چل رہی ہے، اس پر میں ابھی آپ کی لغوی گرفت کرتا ہوں، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مبعوث کیا امیین میں ایک رسول. آپ کہہ رہے ہیں ایک اور رسول آئے گا جو امیین میں سے نہیں ہوگا. یہ یہاں کس آیت سے نکل رہا ہے؟ یہ کس جگہ سے نکل رہا ہے؟ کو واضح کریں اپنے استدلال کو. اور ایک جو دوسرا آئے گا وہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے اس کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، مگر یہ کہ وہ امیین میں سے نہیں ہوگا یہ کہاں ہے؟ اچھا، تیسری چیز آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو علیہ السلام کہا. بالکل آپ کو اجازت ہے، صرف شرط یہ ہے کہ جب جب آپ مرزا قادیانی کو علیہ السلام کہیں گے میں لعنت اللہ علیہ کہوں گا. یہ میرا حق ہے، آپ کا حق ہے آپ علیہ السلام کہیں. میں کہوں گا لعنت اللہ علیہ الف مرہ، 1000 لعنتیں ہوں مرزا غلام قادیانی کے اوپر. یہ آپ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے میرے سامنے اس کو علیہ السلام کہنا ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے پھر اس پر لعنت ڈالنی ہے. نمبر 3. نمبر 4 جو آپ نے بات کی وہ آپ نے کی کہ منہم جو ہے وہ اصحاب کی طرف ہے، امیین کی طرف نہیں ہے. مجھے بتائیں جی کس جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ جو آخرین ہے یا منہم کی جو ہم ضمیر ہے یہ کس کی طرف ہے؟ کہتے ہیں جی بعض نے اس کو متعلق کیا ہے یعلمہم کے، بعض نے یزکی کے کیا ہے. آپ میرے دوست یہ نہیں بتا سکتے کہ ضمیر جب اپنے صلہ کی طرف لوٹتی ہے تو وہ کس بنیاد پر لوٹتی ہے.
ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہم ضمیر کا مرجع بالکل وہی ہے جو یعلمہم کی ہم ضمیر کا ہے، بالکل وہی مرجع ہے یزکیہم کی ہم ضمیر کا جو ہے، بالکل وہی مرجع ہے جو یتلو علیہم کی ہم ضمیر کا ہے، بالکل وہی مرجع ہے جو رسولا منہم کی ہم ضمیر کا ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ امیین، امیین ہے۔ امیین کون ہے؟ آپ نے کہا جی وہ اصحاب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک سے اگر امیین کو مطلقاً اصحاب سمجھیں، اگر امیین کو مطلقاً اصحاب سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اصحاب میں ہوئی ہے۔ کمال ہو گیا، یعنی نبی بعد میں آ رہا ہے، صحابہ پہلے بن چکے ہوئے ہیں۔ یہ کیا منطق ہے؟ نہ پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے ہم، طرد جنوں اور ہی ایجاد کریں گے، یعنی کسی کی نہیں ماننی، کسی کی نہیں سننی، اپنی مرضی سے چلنا ہے۔ اگر امیین کو مطلقاً اصحاب ماننا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول کی بعثت سے پہلے ہی امت صحابی بن گئی ہوئی ہے، جبکہ امیین عام ہے، امیین ہر ام و خاص کے لیے ہے، چاہے وہ صحابی ابو جہل بھی امی تھا، عمر فاروق بھی امی تھے، ابو بکر بھی امی تھا، اور ابو لہب بھی امی تھا، بلال حبشی بھی امی تھا، اور جتنے بھی کافر تھے وہ بھی امی تھے۔ تو اولین امی کو سمجھیں، یہ آپ کی غلط فہمی تھی کہ آپ نے اس کو اصحاب کے ساتھ خاص کر لیا۔ پانچویں چیز آپ نے کہی کہ وہ آخرین کا عطف جو ہے وہ یزکیہم کے اوپر ہم ڈالیں، بعض یزکی کے اوپر ڈالتے ہیں، ہم اس کو سیپریٹ امیین کے اوپر ڈالیں تو وہ ایک سیپریٹ بنے گا، اور اس کی ترکیب آپ نے پتہ کیا بیان کی جی؟ آپ نے ترکیب بیان کی کہ جو عطف ہوتا ہے عربی زبان کے اندر وہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں کو ایک حکم کے تحت کر دیتا ہے، اور کتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیا معذرت کے ساتھ کہ جب معطوف اور معطوف علیہ ایک ہی حکم کے اندر آتے ہیں تو ان کا فاعل بھی ایک ہوگا نا، اور ان کے اوپر جو حکم لگ رہا ہے وہ بھی ایک ہوگا۔ یہ کمال ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ تو ایک حکم کے نیچے آئیں کہ ان میں بعثت ہو مگر رسول دو ہو جائیں۔ یہ کیسی منطق ہے، یہ کیسا استدلال ہے، یہ کیسی عقل ہے؟ آخرین اور امیین میں بعثت ایک ہی رسول کی ہوگی، رسولن، رسولن نکرا کے ساتھ، ایک رسول، ایک رسول، وہی آخرین میں بھی ہے، وہی امیین میں بھی ہے۔ تو کہتے ہیں جی اس کی ترکیب ہوگی بعث فی الامیین رسولا و بعث فی آخرین۔ کمال ہو گیا، خود ایک جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ اور معطوف جو ہوتا ہے وہ ایک حکم میں ہوتے ہیں، تو بعثت بھی ان کے اندر ایک ہی ہوگی، ایک چیز۔ اس کے بعد جی آپ نے کہا وہ سلیمان فارسی کا آپ نے پڑھا جی، وہ سلیمان فارسی کا کہا، تو ادھر سے مرزا صاحب کیسے نکل گئے بھائی؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ آخرین منہم سے مراد مرزا صاحب کی جماعت اور مرزا صاحب ہیں، وہ ثابت کرنا ہے۔ حدیث میں تو آ رہا ہے سلمان فارسی، اور مرزا صاحب کہاں سے فارسی ہو گئے یہ مجھے بتائیں ذرا۔ کوئی ایک ثبوت مرزا صاحب کے فارسی ہونے کا پیش کریں جو قطعی ہو، اپنا دعویٰ نہیں پیش کرنا، تاریخی دعویٰ۔ اور پھر میں مرزا صاحب کی تحریر بتاؤں گا کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ کیا میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں فارسی ہوں؟ ان کے پاس تو صرف ایک ثبوت تھا کہ جی ان کو الہام آیا ہے، بس، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا ان کو۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے استدلال کو واضح کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو آپ کا دعویٰ ہے اس دعوے پر استدلال کریں۔